امت کے لیے ایک گواہ بنایا اور تمہیں گواہوں پر گواہ بنایا، تو اور حاضر و ناظر ہونے کی دلیل کیا چاہیے؟ جو گواہ ہے، پھر یہاں پر لفظ شہید بولا ہے، شاہد نہیں بولا۔ اہل دقت بیٹھے ہیں اور مجھے کچھ اس انداز سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے تھوڑی دیر رک جاؤں۔ جی قانون دان تشریف فرما ہے، ان کا واسطہ روزانہ کا ہے۔ گواہ نہیں ہوتا، ہر گواہ نہیں ہوتا۔ گواہوں کی قسمیں ہیں۔ ایک گواہ وہ ہے جو چشمدید ہے، ایک گواہ وہ ہے جو اندازے قرائن اور شواہد سے بات کر رہا ہے۔ قرآن میں ان دونوں گواہوں کا ذکر ہوا ہے۔ عربی میں ہر گواہ کو شہید نہیں کہتے، شہید یعنی گواہ، مگر ہر گواہ شہید نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے۔ شاہد بھی گواہ ہے، شہید بھی گواہ ہے، دونوں کا فرق ہے۔ ایک نے آنکھوں سے دیکھا ہو تو وہ شہید ہے، اور ایک قرائن سے بات کرے تو وہ شاہد ہے۔ دلیل دوں گا، دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ جب حضرت یوسف کو زلیخا کے 7ویں حجرے میں لے گئے، حجروں سے گزارتے ہوئے اس کے حجرے میں لے گئے اور باہر سے کنیزیں تالے ڈال کے چلی گئیں۔ طے شدہ تھا۔ اور جب حضرت یوسف پر زلیخا نے حملہ کرنا چاہا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا۔ جب حضرت یوسف نے اپنے اللہ کی پناہ مانگی تو اسے بھی یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ روزانہ اذان کہا کرو تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ اللہ ہے۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کا بھی اللہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ جو حجرے میں بت رکھا ہوا تھا، مورتی رکھی تھی، اس پہ بیڈ سے اپنے بستر سے چادر کھینچ کے اس پہ چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، مگر میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بڑھے۔ جانتے تھے کہ دروازے بند کر دیے گئے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے معجزہ ہوا، تالا ٹوٹا، اور دوڑے دوسرا تالا ٹوٹا، اور دوڑے تیسرے دروازے کا تالا ٹوٹا۔ 6 دروازوں کے تالے ٹوٹتے رہے اور حضرت یوسف آگے جاتے رہے، زلیخا پیچھے پیچھے دوڑتی رہی۔ جو اللہ 6 دروازوں کے تالے توڑ سکتا تھا وہ 7ویں دروازے کا تالا بھی توڑ سکتا تھا، اور نہ صرف توڑ سکتا تھا، وقت پر توڑ سکتا تھا۔ لیکن یہی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ایک حد تک تمہاری مدد کروں گا، جسے توکل کہا جاتا ہے، مگر کچھ نہ کرنے والے کی مدد نہیں کروں گا۔ مدد بھی اس کی ہوگی جو کچھ کرتا ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ لینا توکل نہیں ہے، اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دینا توکل ہے۔ وہ آخری دروازہ بھی کھلا، مگر وہ اتنی دیر سے کھلا کہ عزیز مصر سامنے آ گیا تھا، اور عزیز مصر نے اس منظر کو دیکھا، اور اسی اثنا میں زلیخا نے حضرت یوسف کا گریبان پیچھے سے گردن سے ان کی قمیص پکڑی، کالر پکڑا، اور وہ جب دوڑ رہے تھے اور وہ کھینچ رہی تھی تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی اثنا میں سامنے عزیز مصر، بادشاہ مصر، وزیر اعظم، یہ اس کی زوجہ ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ایسے منظر کو دیکھ کر وہ کیا سوال کرتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا میں اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں اپنا کام۔ اور زلیخا کو دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی اس نے حملہ کیا تھا میرے حجرے میں، یعنی قصہ ہی بدل دیا۔ جی آہستہ سے بولوں، خواتین تو نہیں سن رہی؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ یہ جب محبت کرنے آئیں بڑی دھیمی سی صلوات ہوئی ہے، مگر میں کچھ کہنے جا رہا ہوں تو آپ صلوات پڑھیں گے۔ جب یہ وفاداری پر آئیں تو ختیجہ بنتی ہے، اور جب یہ رنگ بدلنے لگے تو کوئی اور بن جاتا ہے۔
حضرت نوح اور حضرت لوط کی زوجائیں بھی ہیں بھائی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اور کیا ہوا؟ کہنے لگی تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. کہنے لگی یہ حملہ کرنے آیا تھا حجرے کے اندر اور اس نے ایسا کیا میرے ساتھ اور یہ اور وہ. اب یہاں حضرت یوسف ایک اللہ کا نبی بھائی، جو چیز اللہ کے ہاں سے آتی ہے نا، حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے اس کی. اللہ نے ہمیں روح دے کر بھیجا ہے، اس کی غذا کا انتظام بھی وہی کرے گا. روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، اللہ، رسول اور اہل بیت کا ذکر ہے. اللہ نے ہمیں بدن دے کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں روح دے کر بھیجا ہے تو اس کی غذا کا انتظام بھی وہی کرے گا. اللہ نے ہمیں بدن دے کر بھیجا ہے تو اس کی غذا کا انتظام بھی وہی کرے گا. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں تھا کہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس کا نظام ہاضمہ مضبوط نہیں ہے لہٰذا رقیق غذا کا اللہ انتظام کر رہا ہے. جیسے جیسے نظام ہاضمہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا دانت نکلنا شروع ہوں گے، اب ثقیل غذائیں بھی برداشت کرے گا. یہ سارا کام اللہ کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں روح دی، بچانے کا، چلانے کا اور سنبھالنے کا انتظام بھی اس کا. بدن دیا، غذا کا انتظام اس کا. تیسری چیز اللہ نے جو ہمیں دی ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں دی ہمیں اللہ نے. تیسری چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے تعلقات. کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے نواسے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے پڑوسی ہیں. ہم یہ رشتے تو میں ہاتھ جوڑ کے بھائی سے بھائی کے لیے کہوں گا کہ بھائی بھائی پر مقدمہ نہ کرو. تم کتنے ہی عدالتوں میں چلے جاؤ، یہ رشتہ بھائی کا اللہ نے بنایا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس میں جڑے رہو. اس کے انتظام کا، اس کے زندگی کا اہتمام بھی اللہ نے کیا ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے سے سچا ہونا. تعلقات کی غذا بتاؤں، روح کی غذا اللہ، رسول، اہل بیت کا ذکر. بدن کی غذا توجہ، مادی غذائیں، یہ روٹی، یہ دودھ، یہ بدن کی غذائیں. تعلقات کی غذائیں سچ بولنا ہے. بھائی بات اگر روشن ہو جائے تو گردن ہلا دیجیے گا. اگر ہم تعلقات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے سچے ہو جائیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ تعلقات کی غذا ہے. رشتہ دار سے سچا ہو جائے، اس کی کاٹ نہ کرے، اس کی ٹانگیں نہ کھینچے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے. یہ اللہ نے رشتہ بنایا ہے. دقت ہے آپ کی. اب اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا. اچھا نبی بنایا ہے تو خود بخود معصوم بھی بنایا ہے. یہ کچھ ایسے ہی ہے کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ ایک محفل میں گئے، اور وہ جو صاحب ہمارے ساتھ محفل میں گئے وہ پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے ہم سے پوچھا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی یہ پروفیسر صاحب ہیں. تو دوسرے صاحب کی آواز آئی یہ میٹرک پاس ہیں. یہ ایسے ہی ہے بھائی کہ جیسے جب کہہ دیا جائے کہ ہمارے نبی ہیں تو کوئی سوال کرے معصوم بھی ہیں. جب نبی ہیں تو خود بخود معصوم ہیں. نبی ہیں تو معصوم ہیں. یہ کوئی اور قبیلہ ہوگا جو نبیوں کے گناہوں کو بھی ڈھونڈتا ہو، لیکن جو سالم قبیلے ہیں وہ نبی ہیں تو پھر معصوم ہیں. جب یہ نبی ہیں تو پھر یہ معصوم بھی ہیں. معصوم ہیں تو ان سے گناہ نہیں ہوگا. تو جس نے انہیں معصوم بنا کر بھیجا ہے وہی ان کی حفاظت کرے گا نا. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں. یہ جب شور مچا نا، بھگدڑ مچی اور آوازیں لگیں، حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ شروع ہوا، تو کنیز غلام جگہ جگہ سے نکل کر، حجروں سے نکل کر، راہ گزروں سے نکل کر باہر آئے. 2 کمروں کے بعد زلیخا کی بہن اس سے ملنے آئی ہوئی تھی، وہ بھی ٹھہری ہوئی تھی. اس کا دودھ پیتا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا. جیسے ہی یہ آوازیں لگیں ادھر وہ بچہ رونا شروع ہوا. اگر یہ سو رہا ہوتا نا یہ چھوڑ کر آ جاتی. یہ اسی وقت رویا جس وقت یہ معاملات ہو رہے تھے. تو کیونکہ رو رہا تھا تو گود میں اٹھا کر آ گئی. اور یہاں جب حضرت یوسف نے فرمایا میرا اللہ میری عصمت پہ گواہ ہے،
تو اب اللہ کیا انتظام کر رہا ہے؟ وہ دودھ پیتا بچہ بولا، اِنَّا قَمِيصَهُ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں لفظ شاہد ہے۔ اس بچے نے دیکھا کچھ نہیں ہے، اس بچے نے دیکھا کچھ نہیں ہے، مگر قرآن اسے گواہ بنا رہا ہے، اور نہ صرف گواہ بنا رہا ہے بلکہ گھر سے گواہ بنا رہا ہے۔ تو دو مسئلے قرآن نے حل کر دیے۔ اگر بچے گواہی دیں تو یہ نہ کہنا کہ بچے کی گواہی قبول نہیں ہے، قرآن میں ایک بچے کی گواہی اللہ نے مانی ہے، اور اگر گھر والا گواہی دے تو یہ نہ کہنا یہ گھر والا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی میاں والی کا مجھے میاں والی کا مجمع مجلسی مجمع ہے، اللہ آپ کی فہم و فراست کو اور اضافہ کرے۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بچے نے گواہی دی اور قرآن نے کہا شہد شاہد من اہلہا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبَلْ فَصَدَقَتْ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے۔ یہ حملہ کرنے گئے ہیں، چھینا جھپٹی میں آگے سے کپڑے پھٹتے ہیں نا، یہ پیچھے سے کپڑے کیوں پھٹے ہیں؟ یہ پیچھے سے کپڑوں کا پھٹنا بتا رہا ہے کہ یوسف نہیں آئے تھے، یہ آئی ہے۔ قرآن کی زبان ہے بھائی یہ۔ اور پھر عزیز مصر پر تو روشن ہو گیا۔ پہلے تو یہی معجزہ بہت بڑا تھا کہ بچہ بول رہا ہے، جس کے حق میں بچہ گواہی دے تو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ معصوم ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ بچوں کو معصوم کہہ کے بڑے بڑے گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چھوڑ دو معصوم ہے، چھوڑ دو معصوم ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک وادی اور آپ کو ذرا دکھاتا چلوں۔ جی، بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا اسے معصوم بولا جاتا ہے۔ 10 سال کے بچے کو اگر کوئی کہے نا معصوم ہے تو کہیں گے اتنا دھینگڑا سا اب یہ معصوم ہے، اتنا بڑا ہو گیا یہ اب بھی معصوم ہے۔ اگر کسی کا شیشہ توڑ دے اور کوئی کہ چھوڑو معصوم ہے تو کہیں گے جی اتنا بڑا سارا یہ معصوم ہے۔ قربان جائیں جناب زہرا پر، جب چادر میں حسنین آ رہے ہیں نا تو معاشرہ بتا رہا ہے کہ پیروں سے چل کے آ رہے ہیں۔ یہاں کے پیدائشی بچے بھی معصوم ہیں، یہاں کے بڑے بچے ہو کر بھی معصوم ہیں۔ اللہ نے جیسا دیا تھا سیدہ نے ایسا رکھا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ یہاں قرآن نے، میرا مضمون یہ نہیں تھا لیکن بات آئی ہے تو میں اسے نبھا رہا ہوں، کہ قرآن نے اس گواہ کو بھی گواہ مانا ہے جس نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ایک اور جگہ جب 2 مرد گواہی دیں تو ان کی گواہی مکمل، تو قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتُشْهِدُونَ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اگر تم میں سے 2 مرد گواہی دیں، یہاں شہید سے مراد جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو آنکھوں سے دیکھے اسے شہید کہا جاتا ہے، اور جو اندازوں سے اور شواہد سے اور عقلیات سے بات کرے اسے شاہد کہا جاتا ہے۔ نبی کو اللہ نے شاہد نہیں بنایا ہے، نبی کو اللہ نے شہید بنایا ہے۔ کیفا جینا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے نبی میں نے ان سب پر تمہیں شہید بنایا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی بہت دیر اس بات کو سمجھانے میں لگا سکتا ہوں، لیکن بچوں سے بھی میرا خطاب ہے تو میں ذرا اس کو ثقیل کو ذرا رقیق کر دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام ہے عالم اسلام کا، انہوں نے جب 10 دفعہ دیکھ لیا کہ علی ہر بات کا جواب ایسے دیتے ہیں جیسے منہ پہ رکھا تھا، علی کے لبوں پہ جواب رکھا تھا، مشکل ترین سوالات کے جواب بھی علی ایسے دیتے تھے جیسے پہلے سے پتا تھا کہ پوچھنے والا کیا پوچھے گا۔ تو ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، ایک دن جب بہت دیکھ لیا نا تو ایک دن کہا کہ یا علی آپ اتنے بڑے بڑے سوالات کے جوابات بہت جلدی دے دیتے ہیں، ذرا سوچ کے جواب دیا کریں۔
مولا نے انہیں کچھ نہیں کہا سوائے اس کے، فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ کہا 5۔ حضرت نے فرمایا سوچ کے جواب دیا ہوتا۔ فرمانے لگے یہ 5 انگلیاں مجھ پہ اتنی واضح ہیں کہ ان میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب مولا علی کا جملہ سنیں، مولا فرماتے ہیں جیسے یہ 5 انگلیاں آپ پر واضح ہیں، کائنات علی پر واضح ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں پر گواہ بنایا ہے، جسے میں دلیل بنا رہا ہوں ان کے حاضر اور ناظر ہونے کی۔ جی یہ ساری کائنات ان کے سامنے ہے، بلا تشبیہ میرے ماں باپ میری نسلیں قربان سرکار کی جوتیوں پر۔ اس وقت وہاں جو بھائی بیٹھا ہے اسے یہاں بیٹھی بھی شخصیت نظر نہیں آ رہی، وہاں جو بھائی بیٹھے ہیں انہیں وہاں بیٹھی بھی شخصیت نظر نہیں آ رہی، یعنی اس کی نگاہیں محدود ہیں، مگر آپ سب کی نسبت مجھے بہت لوگ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بے احتیاط سے کہا ہے کہ بہت لوگ نظر آ رہے ہیں، ورنہ کہہ سکتا تھا کہ سب لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ دعویٰ ہو جاتا، یہ مشکل بات ہو جاتی، مگر مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جو جتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا بھائی خود کو بلند کرو تاکہ تمہیں سب نظر آنے لگے، اور میں جس نبی کے دروازے پر اس وقت آپ کو لے کر آیا ہوں اس نبی کے لیے اللہ نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، میرا نبی ساری بلندیوں کے بعد سب سے بلند مقام پر تھا، اور جب اس بلند مقام پر میرے مولا نبی پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سوچا کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں، آواز آئی میرے نبی جوتیوں سمیت آ جاؤ۔ نبی معراج پہ جوتیوں کے ساتھ گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے، تو جو نبی جوتیوں کے ساتھ سب سے بلند مقام پر ہو تو مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ سرکار جتنے نبی کی بلندی کا کیا کہنا، یہ بات روشن ہے کہ معراج پہ جانے والی ذات، اور معراج بھی سرکار کی روحانی نہیں جسمانی ہے۔ جی میں بہت روشن عقیدے کا حامل مجمع دیکھ رہا ہوں، سنی شیعہ کا مجمع اور سالم عقیدہ رکھنے والا مجمع، اور اگر کسی کو کوئی تردد ہوگا تو وہ شاید دور بھی ہو جائے۔ ہم نبی کے معراج جسمانی کے قائل ہیں، سرکار کا بدن وہاں گیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے بدن یہی تھا روح وہاں گئی تھی، بھائی بدن اور روح کی جدائی کو معراج نہیں کہتے، موت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کیسی معراج ہو رہی ہے؟ اور وہاں گئے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آ گئے، اور جب معراج پر پہنچے ہیں تو آواز آئی قریب آؤ اور قریب آؤ، تو وہ آواز ذرا آشنا تھی، بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو، وہ آواز آشنا تھی۔ یا اللہ لے کے آخر تک تمام جب دباؤ گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ہماری دستگاہ، اے ہماری دستگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یا اللہ انتا خاطبنی امالی
یا اللہ تو مجھ سے بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ فرمایا اے میرے نبی میں تشبیہوں سے ماورا ہوں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا میرا علی مجھ سے بول رہا ہے؟ فرمایا میں تشبیہوں سے ماورا ہوں. انا خاطبتک یا رسول، اے میرے رسول میں تجھ سے بات کر رہا ہوں بے لغت علی. یا اے رسول میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں مگر لغت علی میں، لہجہ علی میں. بھائی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اور ذرا اپنا ذوق بڑھاؤں. جب تک میں لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا. علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی ادا، نسب اٹھی تو چہرہ نماز پڑھتا ہے. اے میرے حبیب میں اللہ تم سے بول رہا ہوں بلغت علی. میں نے کائنات میں دیکھا تمہیں کس لہجے سے پیار ہے. مجھے ساری کائنات میں مجھے ایک ہی وجود نظر آیا جس کا لہجہ تمہیں اچھا لگتا ہے. بھائی آپ بھی دعوت کرتے ہیں لوگوں کی، جب آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو اس کے مزاج کا خیال کرتے ہیں. انہیں کیا کیا اچھا لگتا ہے وہ پکواؤ. یہ اپنے گھر میں کیسی جگہ پر بیٹھتے ہیں وہ ایسا ہی جگہ ان کے لیے بنواؤ. اگر آپ کے گھر میں لگی ہوئی کرسی کو یہاں نہیں منگوا کے اپنے گھر رکھوا لے تو آپ کہیں گے جی میری والی کرسی منگوا لی. کیا کیا تھا حضرت سلیمان نے؟ تخت بلقیس کو کیوں منگوایا تھا؟ تخت بلقیس کو اس لیے منگوایا تھا نا کہ یہاں پہنچے تو پھر استقبال بھی ہو تو نرالا ہو. جنوں سے اٹھوا لیا ان کا تخت، جن اٹھا کر لیا ہے، کہنے لگے وہ سامنے آ گئی ہیں سواریوں سے اتر رہی ہیں، اتنی جلدی کون لائے گا؟ تو ایک جن نے کہا آصف برقیہ نے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر آیا نا، قرآن نے کہا اس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا اتنا سا علم تھا. جس کے پاس کتاب کا اتنا سا علم ہو وہ کائنات پہ تصرف کرتا ہے. جس علی کے سینے میں پوری کتاب ہو. بلندتر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پھر آپ مہمان کا یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ان کی دوستی کس کس سے ہے. آپ یقین جانیے جب کل میں اقبال حیدر صاحب مجھے یہاں نظر آئے تو ایک خوشی میں ذرا اضافہ ہوا جی. تو یہ بڑی میزبانی کا انداز تھا. ہمارے میزبان محترم کا ایک انداز تھا کہ ہمارے ایک آشنا کو بھی بلا لیا جی. تو آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، انہیں دیکھ کے خوش ہوں گے. اللہ بھی مہمانی پہ بلا رہا ہے. میرا نبی یہاں آ کے تنہائی محسوس نہ کرے. اس کے لہجے میں بات کروں گا جس لہجے سے یہ پیار کرتا ہے. فرمایا میں اللہ بات کر رہا ہوں مگر علی کے لہجے میں. اب علی کا لہجہ کیا ہے؟ بھائی بہت محنت کرنے کے بعد میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. علی مولا کا لہجہ کیا ہے؟ وہ فلاں کا سرائکی لہجہ، فلاں کا پنجابی لہجہ، فلاں کا اردو کا لہجہ. بھئی یہ زبان بتا رہی ہے کہ کس لہجے میں بول رہے ہیں. ایک مرتبہ تو زبانوں کا لہجہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ لہجے سے مراد اسلوب ہے، اسلوب بیان. ایک مرتبہ زبانوں کا لہجہ ہوتا ہے مولانا، اور ایک مرتبہ اسلوب بیان.
انداز بیان. ایک بچہ میرے پاس ایک کلام لے کر آیا کہ آج محفل ہو رہی ہے، میں اس میں ہی کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں. جب وہ کلام ہم نے دیکھا تو انتہائی بھونڈا کلام، مصر بحر سے نکلے ہوئے. ایک ہی کلام میں کوئی چار طرح کی تو اس نے بحریں استعمال کی ہوئی تھیں، یعنی دو شعر ایک بحر میں، تو ایک شعر ایک بحر میں، اور تو پانچواں شعر تیسری بحر میں. تو ایک بحر میں بھی کلام نہیں تھا، اور مصرے بھی بھونڈے تھے، اور الفاظ کا استعمال بھی اچھا نہیں تھا. ایسے ہی ہے. تو میں نے اس سے کہا بیٹا یہ کس کا کلام ہے؟ تو کہنے لگے یہ انیس کا کلام ہے. میں نے کہا انیس ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. مثلا اگر وہ کہتے ہیں یہ جوش ملی آبادی کا کلام ہے تو میں کیا کہوں گا؟ جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلوب بتائے گا کہ یہ ان کا ہے ہی نہیں. مرزا اسد اللہ غالب کا آپ شعر سنا کر سمجھ لیں گے، خاص طور پہ اسلوب شناسی ایک علم ہے. آپ مرزا اسد اللہ غالب کا کوئی شعر سنا دیجئے، سامنے والا اگر اسلوب شناس ہے نا تو وہ بتا دے گا کہ مرزا کا کلام ہے، چاہے آپ نام نہ بتائیں کہ شاعر کون ہے. انیس کا آپ بند سنا دیجئے مرثیے کا، اور ان سے کسی سے پوچھئے جو اسلوب شناس ہوتا ہے کہ کلام کس کا ہے، تو بتا دے گا انیس مرزا انیس کا کلام ہے. اسلوب شناسی. ایک مرتبہ لہجے سے مراد زبانوں کا لہجہ ہے، ایک مرتبہ اسلوب ہے کہ یہ انداز ان کا ہو ہی نہیں سکتا. کبھی کبھی ہماری پوسٹیں بھی جعلی چلائی جاتی ہیں تو جو مہربان ہیں کرم فرمائے وہ بول دیتے ہیں وہیں سے کہ یہ ان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ فلاں صاحب ایسا بولتے ہی نہیں ہیں، ان کے الفاظ ہی نہیں ہیں بھائی. تو یہ جو معاف کیجیے گا، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ بات کر رہا ہوں بلغت علی، علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. تو علی کے لہجے سے مراد کیا عربی میں بات کر رہا تھا اللہ؟ مثلا یہ مراد ہے. اب اللہ علی کے لہجے میں بات کر رہا ہے، ذرا علی کا لہجہ سن لیجئے. بڑی محنت کے بعد یہ ایک نتیجہ خیز ایک مطلب جو نبی کو راضی کرنے کے لیے، سیدہ کو راضی کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور سیدہ راضی ہو گئی تو آپ سب خود ہی خوش ہو جائیں گے. علی کا لہجہ بتاؤں؟ علی کا لہجہ یہ ہے کہ اللہ کبھی نبی سے نام لے کر بات نہیں کرتا. ہر نبی کا میرے اللہ نے نام لیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم. مگر پورے قرآن میں قرآن کا طالب علم ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پورے قرآن میں کہیں دکھائیں کہ اللہ نے یا محمد کہہ کے مخاطب کیا ہو. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ ہے. وما محمد ابا احد من رجالکم، یہ ہے. اللہ نے سورہ محمد نازل کیا ہے، محمد کہہ کر آیتیں نازل کی ہیں، مگر وہ ہم سے بات کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں یا محمد، نبی کو یا محمد کہہ کے بات ہی نہیں کی. آپ کے گھروں میں چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں نا، آپ کا پیارا سا بچہ، پوتا، بھتیجا، بیٹا آپ کی گود میں جب لا کے دیا جائے اور وہ شرارتیں کر رہا ہو یا جا نہ رہا ہو یا آ نہ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے لال ادھر آ جاؤ، مننے، گڈے، پیارے، جی، لالا، پیار بھرے جملے. قرآن میں اللہ یا محمد کہہ کے بات ہی نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. یہ ہے علی کا لہجہ. علی مولا میرے نبی سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ اسلوب علی. جی معراج پر جا رہے ہیں، سرکار معراج پر پہنچے ہیں، ادھر مولا کائنات کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے. کل آپ نے شعر مجھ سے اچھے سن لیے تھے تو میرا بھی ذرا دل چاہ رہا ہے کہ آج بھی اپنا ایک اور کلام سنا دوں، مگر اور میاں والی کا مجمع ہے اور اہل دقت بیٹھے ہیں اور پڑھی لکھا مجمع ہے اور شعر اور سخن سے آشنا لوگ ہیں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. رستوں میں سراب نظر آتا ہے نا، دھوکہ، پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. ہر رستے میں آپ کو سراب ملیں گے مگر علی کے رستے میں سراب نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں، تھک تو نہیں رہے؟ باہر والے بھی ساتھ ہیں.
غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ بھائی ایک شعر کی خاطر 4 شعر سناؤں گا آپ کو۔ اصلی مضمون تو میرا وہ ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی، اس پہ 1-2 مصرے کہیں وہ سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے 4 شعر اور سن لیجئے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں۔ بھئی دوسرے مصرے پہ خاموشی اچھی نہیں لگے گی۔ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں۔ دقت چاہوں گا کچھ کہنے جا رہا ہوں، توجہ۔ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ نعت ہو گئی اور منقبت ہو گئی اور حضرت ابو طالب کا نام ہی نہیں آیا؟ جس نے بولنا سکھایا ہو، جس نے شعر کہنا سکھایا ہو، شعر ہو جائے اور ابو طالب کا یاد ہی نہ آئے۔ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ خدا گواہ ابو اللہم صلی علی محمد اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو 4 شعر سنا دیے، وہ شعر سن لیجئے۔ خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں۔ بات آگے بڑھے۔ دیکھیے اصل کام اور اصل کائنات اور یہ سب کچھ ہے نبی کا۔ اللہ نے جس کے عشق میں کائنات کو بنایا ہے وہ سرکار ہے، پھر انہی کے توسط سے سب کچھ بنایا ہے، انہی کے پیار میں سب کچھ بنایا ہے جی، اور ان کے عشق میں سب کچھ بنایا ہے، اور انہیں بنا کر ان کے نور کو ٹکڑا کیا تو دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھا ہے، اور جی دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھا ہے جی، اور ایک ٹکڑا پہلے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے، جز کا محتاج ہوتا ہے، جز سے ملتا ہے تو کامل ہوتا ہے، جو جز ہو وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ صمد نہیں ہوتا، جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ نے نبی کو علی کا اور علی کو نبی کا کے ساتھ جوڑ دیا ہے جی جی۔ اے محمد علی کو ولی کہنے والے، اے محمد علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، نعرہ حیدری۔ تو سرکار کا ہی سب کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ نبی کا ہے، اور نبی سے جو پیار کرے گا، نبی سے جو عشق کرے گا، اللہ کو اس سے عشق ہو جائے گا جی۔ مجھے نہیں پتا کہ علامہ اقبال کے پیش نظر کیا تھا، مگر لگتا ہے یہی تھا جو میں سوچ رہا ہوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا۔ بھائی دیکھیں سب کو یاد ہے نا، تو ذرا بتائیے تو صحیح، محمد سے وفا کس نے کی ہے؟ جی دل مولا علی مولا، علی مولا سلمہ مولا، کمبر مولا علی مولا، علی مولا زمین والی آسمان مولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا
اب ایک آیت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، مل کر صلوات پڑھ لیجئے گا۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت ہے، 157ویں آیت ہے، اس میں اللہ نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ نبی کے وفاداروں کو اللہ عزیز رکھتا ہے، نبی کے کام آنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ سرکار کا کلمہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے، آج بھی نبی کی خدمت کرنے کا زمانہ ہے، یعنی یہ کہہ کے جان نہیں چھٹے گی کہ نبی نہیں ہے، وہ اس زمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا کام تھا، ہمارا تو کام نہیں ہے۔ نہیں، جب ہم محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سرکار کا ہی دور ہے اور نبی کی نبوت کا تسلسل ہے، تو پھر ہمیں آج بھی نبی کی خدمت کرنی ہے۔ تو نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ نے کیسے یاد کیا، ذرا سنیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وَعَذَّرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے تعظیم کا، یہ اپنے جیسا کہنا یہ تعظیم نہیں ہے، اور تعظیم کرنا اپنے جیسا کہنا نہیں ہے۔ پھر تمہاری کیوں نہیں ہو رہی تعظیم؟ اگر ایک جیسے ہیں تو پھر تمہاری تعظیم کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی میں تو ان سے اسی لہجے میں بولوں گا۔ نبی کی تعظیم کرنا اس کا مطلب ہے وہ افضل ہے نا۔ والدین ہم سے افضل ہیں یا نہیں؟ تبھی اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، والدین کو حکم نہیں دیا کہ بچوں کی تعظیم کرو۔ یہ افضل ہونا دلیل ہے کہ تعظیم کروائی جا رہی ہے۔ نبی ہم سے افضل ہیں یہ طے ہے، اور اگر کہہ دیا ہم جیسے ہیں تو پھر افضل کہاں ہوئے؟ کہنے لگے مولانا کیا سمجھا رہے تھے آپ اتنے بڑے مجمع کو کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے آئیڈیل کیوں ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی لیے تو افضل ہیں، افضل ہیں تبھی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ورنہ اگر ہم جیسے ہیں تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہیں؟ اللہ نے انہیں ہمارے لیے آئیڈیل مثالی بنایا ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اللہ نے مثال قرار دیا ہے۔ تو پہلے عنوان کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو میرے نبی پر ایمان لائے، وَعَذَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، تعظیم کرنے والے۔ پھر یہاں بچوں اور جوانوں کو ایک کسوٹی دے رہا ہوں، کل بھی کچھ کسوٹیاں دی تھیں۔ عبادت صرف اللہ کی، اور تعظیم ہر اس وجود کی جو اللہ کا پتہ بتائے۔ جملے کو تکرار کر رہا ہوں، عبادت صرف اللہ کی ہے اور تعظیم ہر اس وجود کی ہے جو اللہ کا پتہ بتائے۔ میں نے وجود کہا ہے، شخص، انسان، نبی، ولی نہیں کہا۔ اللہ تو اسے بھی برابر نہیں رکھتا جو اللہ کا پتہ بتائے مگر پتھر ہو۔ یہ عقیق یوں ہی آپ کے ہاتھ کی زینت نہیں ہو رہا جی، یہ پتھر جب آپ انگوٹھی بنا کر ہاتھ میں پہن رہے ہیں تو پتھر تو روڈ پہ بہت سے پڑے ہوئے ہیں، بنوا لیں ان کی بھی انگوٹھیاں، لوگ مذاق بنائیں گے، بے وقوف سمجھا جائے گا کہ رستے میں سے پتھر اٹھا کے انگوٹھی بنوا لی۔ مگر عقیق کی کیوں انگوٹھی بنوائی ہے؟ اس لیے کہ یہ پہلا پتھر ہے جس نے نبوت، رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور سنی کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث، ابن ابو الحسن مغازلی، ابو الحسن ابن مغازلی، میرے سنی بھائیوں کے، میں خود سنی ہوں، سنی بھائیوں کے عالم دین، 350 سال پرانے عالم، وہ مناقب امیر المومنین میں لکھتے ہیں، اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ سرکار نے فرمایا پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ عقیق ہے۔ مجھے آپ گینوں کے ٹھیس پہنچنے کا احساس ہے، ورنہ ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ پتھر تو اللہ، رسول اور علی کی ولایت کا اقرار کرے، مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟
بھائی سارے پتھر برابر نہیں ہیں، کیسے برابر کر دیا؟ اللہ نے پتھروں کو ایک جیسا نہیں رکھا، اللہ نے جانوروں کو ایک جیسا نہیں رکھا، سارے جانور برابر ہیں۔ آپ نے جو ریور سے، جو آپ نے منڈی سے قربانی کا جانور خریدا، وہ انہی جانوروں کی طرح ہیں جو وہاں رہ گئے۔ جیسے ہی آپ نے منڈی سے جانور کو علیحدہ کیا اور کہا یہ قربانی کا جانور ہے، اب یہ وہ نہیں رہا، اس لیے کہ اس کی نسبت نبی سے ہو گئی ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی ہے۔ وہ جانور اب وہ جانور نہیں رہا۔ اور مسلمان تو اس جانور کے اتنے پرستار نکلے کہ مولا حسین کو بھول گئے اور ذبح عظیم سے مراد جنت کا موٹا دمبا بول دیا۔ جا کے دیکھ لیجئے آپ بعض تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل زندہ رہ گئے تو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبے کو ذبح کر دیا ہے۔ اور کہنا بھائی اس میں عظیم کیا بات تھی؟ کہنا کہ جنت کا چارہ کھا کھا کے موٹا بہت ہو گیا تھا، تو اس سے مراد عظیم الجثہ ہے، موٹا تھا اس لیے اللہ عظیم بول رہا ہے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا نا اس کا مقدر خراب ہے۔ بھائی میں سنی شیعہ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، سنی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے مانتے ہیں، کوئی نہیں ملے گا مسلمان جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو۔ مگر عجیب بات ہے جو اہل بیت کی عظمت میں ڈنڈی مارتے ہیں نا، ان کا مقدر بڑا خراب ہے۔ جو علی کو ولی نہیں مانتے معاشرے میں ہر اوریان کو ولی مان لیتے ہیں۔ عجیب داستان ہے بھائی۔ میں عوامی خطیب ہوں، مجھے سب کا خیال کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب وہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا ذبح تھا اسے کہہ رہے ہیں کہ فدیناہ بذبح عظیم، یہ جنت کا دمبا تھا، اسے اللہ کہہ رہا ہے ذبح عظیم۔ جو حسین کی قربانی کو عظیم نہ مانے پھر وہ دمبے کو عظیم مان رہا ہے۔ اور علامہ اقبال تو کہہ رہے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بے کے نیچے کا نقطہ باپ پدر یعنی علی، اللہ اللہ بائے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن میں سورہ صافات میں اللہ نے ذبح عظیم کا ذکر کیا ہے، جو حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ نے کہا ابراہیم تم سے ہم اس سے بڑی قربانی لیں گے، وہ ذبح عظیم حسین ہے۔ حضرت ابراہیمی کی قربانی ہے نا، امام حسین کی قربانی، کربلا کی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی ہے۔ بات آگے بڑھے تو گفتگو یہ ہے کہ ساری نسبتیں جیسے جیسے نسبت شدید ہو جائے گی احترام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جانور سارے برابر نہیں ہیں، پتھر سارے برابر نہیں ہیں، درخت سارے برابر نہیں ہیں، پودے سارے برابر نہیں ہیں، تو انسان ایسے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ انسان سارے برابر نہیں ہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ سرکار کے ساتھ جو لوگ تھے، طبقات ابن سعد کتاب کا نام اس لیے لکھا گیا کہ سب برابر نہیں ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے کے مسلمان ان کا مقام السابقون السابقون اولئک المقربون، جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے وہ اور ہیں، جو پہلے والے وہ اور ہیں۔ اور علی مولا کو تو گنتی میں نہیں لایا کرو۔ اردو کا محاورہ ہے، دونوں معنی نکلیں گے مگر منفی معنی نہ لیجیے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب شام کے حاکم نے خط لکھا تو جواب میں فرمایا سبقتکم الی الاسلام ترا۔ خط تو نثر میں آیا تھا، جواب علی نے نظم میں دیا۔ وہ جو نظم ہے نا مولا علی کی، اس کے ایک شعر سنا رہا ہوں۔ فرماتے سبقتکم الی الاسلام ترا، بہت سو کا پتہ ہی نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ سبقتکم الی الاسلام ترا مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔
دنیا میں آنے سے پہلے میں اقراری تھا نبی کی نبوت پر. نبی مولا سب برابر نہیں ہے، تو جب سب برابر نہیں ہے تو جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینا ہی عدالت ہے. بھائی خاص طور پر قانون دانوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام دین مساوات نہیں ہے. بھائی اگر آج دیر ہو جائے تو آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ کل تو میں آپ کے پاس آ نہیں رہا. جی اسلام دین مساوات نہیں ہے. بڑے لہ لہا کر بڑے جھوم جھوم کے کہا جاتا ہے اسلام دین مساوات. اسلام دین مساوات نہیں ہے. اسلام دین عدل ہے یا اسلام دین مواسات ہے. مساوات اور ہے، مواسات اور ہے. میم واو مواسات. بڑی عنایت ہے آپ کی، آپ دقت سے سن رہے ہیں. اسلام دین مساوات نہیں ہے. مساوات کہتا ہے برابر کر دو سب کو. سب کو برابر کرنا یہ ہنر نہیں ہے. جی یہ جو مساوات والے لوگ ہیں نا، ان کا ذرا میں آپ کو آئینے میں ان کا چہرہ آئینے میں دکھاؤں. دو بھوکے ہیں، دو روٹیاں ہیں. مساوات والے کہتے ہیں کہ ایک کو دے دو روٹی، دوسری روٹی دوسرے کو دے دو. یہ مساوات ہے. دین عدل ہے اسلام. اسلام کہتا ہے یہ نہیں دیکھو ایک کو نہیں دو، دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے. اگر ایک کی 1.5 روٹی کی بھوک ہے تو 1.5 روٹی اسے دو. ایک کی آدھی روٹی کی بھوک ہے تو آدھی روٹی اسے دو. یہ عدل کے مطابق ہے. اور مساوات کے مطابق ایک بانٹ دو. یہ مساوات والے لوگ ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ منظر بھی بنائے معاشرے میں. 2 بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا. ایک ذہین ہوشیار محنتی، ایک نکما کن ذہن. جو ذہین تھا اس نے 1 سال میں کئی کلاسیں پاس کی اور بالآخر 3 سالوں میں وہ میٹرک میں آ گیا. اور جو کن ذہن تھا اس نے کئی سالوں میں بھی 1 کلاس پاس نہیں کی اور وہ لے دے کے تیسری میں آ گیا. اب وہ جو مساوات والے لوگ تھے نا، ان میں سے کچھ افسران دورے پر آئے. سارے بچوں کا ریکارڈ دیکھتے دیکھتے انہیں 2 بچوں کا بھی نظر آیا. ایک ہی تاریخ میں داخل ہوئے ہیں، ایک جیسا خرچہ ہوا ان پہ، مگر ایک 10ویں میں ہے اور ایک تیسری میں ہے. تو مساوات کہنے والے کہنے لگے انہیں برابر کرو، ایک ساتھ کرو. ٹیچرز نے کہا، پرنسپل صاحب نے کہا ایک ساتھ کیسے کریں؟ یہ ذہین ہے 10ویں میں آ گیا، یہ محنت نہیں کرتا تیسری میں ہے، کیسے برابر کریں؟ کہہ لیں نہیں خرچہ ایک جیسا ہوا ہے، وقت ایک جیسا لگا، انہیں برابر ہونا چاہیے. تو وہ پرنسپل صاحب کہنے لگے جی آپ ہی بتا دیجئے کیسے کریں. تو جب ان پہ ڈالی نا تو سوچنے لگے کہ کیسے کریں. کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ. یہ جو مساوات والے لوگ ہیں نا، یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، کہتے ہیں نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عدالت کا تقاضا تفریق ہے. کچھ لفظوں سے ہمارے معاشرے نے چڑ ہمیں ڈال دی ہے. عدالت کا تقاضا تفریق ہے. عدالت کہتی ہے کہ مختلف جانو، ایک جیسا نہ مانو. اور اسلام تو دین مساوات ہے ہی نہیں. اسلام ہے تو دین عدل ہے یا دین مواسات ہے. مواسات، اللہ کرے آپ مولا عباس کی زیارت کو جائیں، اللہ کرے آپ مولا علی کی زیارت کو جائیں. آپ جائیں کربلا مولا حسین مولا کو دیکھنے. جی وہاں پہنچ کے امام حسین کو محسوس کیا جاتا ہے. کربلا کی فضا میں اتنی روحانیت ہے کہ محسوس ہوتا ہے یہاں حسین ہیں. جی جو نہیں گئے ہیں وہ جا کے دیکھیں. وہ مشترکہ سٹی ہے، وہ شیعوں کی نہیں ہے، وہ سب کی ہے. جیسے مکہ سب کا ہے، مدینہ سب کا ہے، ایسے کربلا سب کی ہے. جی
اللہ کرے آپ جائیں، مولا عباس کی زیارت نامہ جب پڑھیں نا آپ، حضرت عباس کا زیارت نامہ جب پڑھیں تو اس میں آپ کو اخ المواسی کہہ کر یاد کیا ہے، سلام ہو اس بھائی پر جو مواسی ہے۔ میں نے کیونکہ لفظ مواسات استعمال کیا ہے تو میں اسے روشن کرنے کے لیے، سلام اس بھائی پر جو مواسی ہے۔ مواسی کون ہے؟ مواسی اسے کہتے ہیں جو کھا سکتا ہو، پی سکتا ہو، مگر اس لیے نہ کھائے، اس لیے نہ پیے کہ میرا بڑا پیاسا ہے، میرا بڑا بھوکا ہے۔ جو خود کو اپنے محترم پر قربان کر دے اسے مواسی کہا جاتا ہے۔ اسلام دین مواسات ہے، خود کو قربان کرو بھائی، کسی اور پہ قربان کرو۔ یہ کون سا ہنر ہے کہ خود کمایا خود کھا لیا؟ یہ تو سب سے اچھا جانور کرتے ہیں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جمع کر کے لاتے ہیں اور پھر کھا لیتے ہیں۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود کمایا خود کھا لیا، ہنر یہ ہے خود کماؤ دوسروں کو کھلاؤ۔ ناراض نہ ہو مجھ سے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ بھائی یہ نبیوں کی زندگیوں سے اور ائمہ کی زندگیوں سے کچھ جانوروں کا تعلق ہے۔ اور مولانا حضور، میں اپنے بزرگ مہمان عالم دین کو سبق سنا رہا ہوں، نبی کی ایک حدیث مجھے بہت دیر بعد سمجھ میں آئی، اور طالب علموں کو سمجھنے میں دیر لگے وہ اور بات ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا فوراً یہ نہیں ہو سکتا، بھئی تم کون ہو جو کہہ رہے ہو نہیں ہو سکتا۔ نبی کا فرمان کونو کالحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ مجھے بہت دیر میں سمجھ آئی، میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھی تب جا کے مجھے سمجھ میں آیا۔ فرما رہے سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ میں ایک عارف کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور، ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں گیا، میں نے کہا مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ اشرف المخلوقات سے، انسانوں سے نبی کہہ رہے ہیں سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سانپ کی 3 خوبیاں ہیں، نبی خوبیوں کو اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان 3 خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ سانپ کا ظاہر لین، ملائم، حسین، نقش و نگار، خوبصورت ہے۔ جی سانپ پر اگر ہاتھ پھیرے کسی اندھے کو، اگر اندھے ہی پھیرے گا، کسی اندھے کو اگر کہیں کہ سانپ پہ ذرا ہاتھ پھیریے تو اس سے پھر پوچھیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، تو کہے گا جی بہت ملائم کوئی چیز ہے، بہت دیر تک نہ پھیرتا رہے مگر ظاہر اس کا لین، ملائم، نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت خانے بنے ہوئے ہیں، طرح طرح کی لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ تو سانپ کا ظاہر اچھا ہے مگر باطن میں زہر ہے۔ شاید نبی یہ فرما رہے ہوں کہ ظاہر اچھا کر لو، پھر خود ہی مسکرائے کہنے لگے مگر یہ نہیں کہہ رہے، اس لیے جس کا ظاہر اچھا ہو باطن میں زہر ہے اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ واہ! ایک سانپ کی خوبی یہ ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری سانپ کی خوبی یہ ہے کہ سانپ سوئے ہوئے پر حملہ نہیں کرتا، بچوں پر حملہ نہیں کرتا۔ ہاں سانپ ہی پاگل ہو جائے وہ اور بات ہے، جانور بھی پاگل ہوتے ہیں، صرف انسان ہی پاگل نہیں ہوتے۔ جب جانور پاگل ہو جاتا ہے تو اپنی فطرت سے ہٹ کے چلتا ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو نہیں ڈسے گا، اس میں سے چلا جائے گا، اس کے قریب آ کے بیٹھ جائے گا، ڈسے گا نہیں، بچوں سے کھیلے گا، ڈسے گا نہیں۔ یعنی سانپ یہ پیغام دیتا ہے کہ جب تک تمہیں حملے کا یقین نہ ہو حملہ نہ کرو، حملہ کرنے میں پہل نہ کرو۔ واہ! حملہ کرنے میں پہل نہ کرو۔ پھر خود مسکرائے اور کہنے لگے یہ بھی نہیں فرما رہے نبی، اس لیے کہ یہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا بھائی تم پر حملہ کرے، تمہیں تنگ کرے، تکلیف دے تو اسے معاف کر دو۔ حملے کا جواب حملے سے نہیں، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں، تھپڑ کا جواب صبر سے ہے۔ ایک اور بھی صفت ہے سانپ میں، اور وہ یہ کہ وہ جب خوب کھا پی کے تن و مند ہو جاتا ہے، موٹا تازہ لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، تو 40 دن کے لیے زمین میں سوراخ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا گوشت گھلاتا ہے۔
اور 40 دن کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو کیونکہ گوشت گھل چکا ہوتا ہے، کھال اسی گوشت کے مطابق رہتی ہے جو پہلے تھا، تو کھال اتارتا ہے۔ یہ جو سانپ کھال اتارتا ہے نا، یہ اس لیے اتارتا ہے کہ یہ دبلا ہو گیا ہے، اس نے 40 دن کی ریاضت کی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد ذرا مراقبہ اور محاسبہ بھی کیا کرو، ذرا تنہائی میں بھی جایا کرو، ذرا اپنے آپ کو اکیلے لے جا کر، تنہا لے جا کر ذرا بیٹھا کرو، اور اپنے اوپر غور بھی کیا کرو۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے نا، یہ ہماری کھال اتارنے کا ہی تو مہینہ ہے۔ بھائی میں خطیب ہوں، سن لیں مجھ سے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے تازہ کیا ہے، دوبارہ سے نیا بنایا ہے۔ اسی طرح کوے کے اندر کچھ خوبیاں ہیں۔ میرے پاس الحیوان کے نام سے ایک کتاب، ائمہ نبی مکرم کی حدیثیں، ائمہ کے اقوال جانوروں سے متعلق، بڑے حسین پیغام ہے اس میں۔ مرغی پلی ہوئی آپ کے گھر میں یا نہیں؟ جن کے گھر میں پلی ہوئی وہ تو گردن ہلائیں۔ مرغی انتہائی بزدل جانور، انتہائی کنجوس جانور، اسے کوئی دانہ مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اتنی کنجوس ہے کہ جتنے بھی اس کے جنس کی وہاں پر اور مرغیاں ہوتی ہیں ان سے چھپا کر کونے میں جا کے کھاتی ہے۔ سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر یہ کسی کو روٹی کا ٹکڑا نہیں دیتی، کنجوس ہے، خود کھاتی ہے، کسی کو کھلاتی نہیں ہے۔ بزدل ایسی ہے کہ آپ کوئی لکڑی، کوئی پتھر، کوئی ہاتھ کا اشارہ کریں تو بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، ڈرے گی آپ سے، مگر جیسے ہی اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے۔ دانا بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، کچھ مل جائے نا اسے تو بجا بجا کے آوازیں نکالے گی کہ آؤ کچھ مل گیا کھا لو، پہلے دوسروں کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے۔ کیوں یہ سخی ہو گئی؟ اس لیے کہ اسے کسی سے پیار ہو گیا ہے، اور جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو انسان سخی ہو جاتا ہے۔ تو پیار بھی کرو تو حسین سے کرو، تاکہ سخاوت آنا شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں خبردار، امام حسین کی مجلسوں سے کم کر کے یہ بیواؤں اور یتیموں کے فنڈز نہ بنائیے گا۔ ہاں، میاں والی کی بیواؤں کا خیال کرنا میاں والی والوں کا کام ہے، یہاں کے یتیموں کا خیال کرنا یہاں والوں کا کام ہے، مگر یہ والی گنتی گننا بند کرو کہ نیاز میں اتنی دے گئے اور فلاں محلے میں اتنے یتیم۔ کیا تعلق ہے نیاز سے ان یتیموں کا؟ خبردار، نیاز کو کم کر کے فنڈز بنانے اور فلاحی ادارے بنانے کی باتیں نہ کرو۔ میں خود اس وقت 17، 18، 19 ادارے چلا رہا ہوں، فلاحی اسکول، ہاسپٹل چلا رہا ہوں۔ مجھ جیسے لوگ تو چندہ مانگتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نہ کرو یہ کام، نہ کرو یہ کام۔ امام حسین کے ذکر سے، اہل بیت کے ذکر سے، نبی کے میلاد میں خرچہ کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ پچھلے سال جتنا خرچہ کیا تھا اس سال اس سے دگنا ہوگا۔ یہ نہ کہو کہ یتیموں اور بیواؤں کا پھر کیا ہوگا۔ حسین کا نظام، نبی کا نظام، اہل بیت کا نظام اتنا مضبوط بنا لو کہ حسین یتیموں کو خود پال دیں۔ مولا آدم اپنے کمال دنیا کو دکھیدا وغیر حسین منگائی ہے عروج تے والوی زوار سائیں آدم دے کتنے بال پلے لگا ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ نے سرکار کو سب کچھ نبی کی وجہ سے بنا ہے، سب کچھ بطفیل مصطفیٰ بنا ہے، اور جو نبی سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی نسبتوں کو شدید کرنے کی ضرورت ہے۔ دو رائے نہیں ہیں، دو باتیں نہیں ہیں۔ خبردار، کسی کی توہین کرنا، کسی بھی شخصیت کی توہین کرنا یہ تشیع کی علامت نہیں ہے۔ شیعہ بے ادبی کرنے والے کو نہیں کہتے،
شیعہ بدتمیزی کرنے والے کو نہیں کہتے، خاص طور پر محترم لوگ، شخصیات جنہوں نے نبی کا ساتھ گزارا ہو۔ میرا تو دل کر رہا ہے میں تھوڑی دیر اور پڑھوں۔ نبی کی رحلت کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد، ایک مسافر مدینے میں داخل ہوا، دور حضرت ابوبکر کا ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ میں فلاں سفر میں نبی کے ساتھ تھا، میں نے نبی کو کھجوریں کھلائیں، اپنے پلے سے میں نے نبی کو کھجوریں کھلائیں۔ انہوں نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجوریں دوں گا، میں آیا ہوں، مجھے کھجوریں چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے فوراً آواز دی علی کو بلاؤ۔ تھکے نہیں میری باتوں سے بھائی؟ مولا علی تشریف لائے، یا علی نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا اسے کھجوریں دے دیں۔ مولا علی نے کھجوریں دے دی، 3 مشت کھجوریں اسے دے دیں۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی محترم نے کہا کہ یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے۔ فرمایا جب میں ہجرت کی رات غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی۔ بھائی تھکے نہیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اور جو نبی نے مجھ سے علی کی باتیں کی ہیں ان میں ایک بات یہ کی، اِنَّ کفایا و کفا علی فی العدل سوا، مجھ مصطفیٰ کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ احترام سب کا رہے، جس کی جو محنت ہے اس کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا۔ ایک اور احسان حضرت ابوبکر کا آپ کو سنا دوں، 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں۔ سورہ مبارکہ نور نازل ہوا، آیت نمبر 36، تھک تو نہیں رہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان گھروں کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جن گھروں میں اللہ کی تسبیح صبح و شام کی جاتی ہے۔ آیت نازل ہوئی ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، بناؤ ان گھروں کو، مرمت کرو ان گھر کی، تعمیر کرو ان گھروں کو، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل، مگر جس کی جو مہربانی ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ بھائی تھکے نہیں تو میں ایک جملہ کہوں کہ حضرت کے ذہن میں یہ گھر ان میں سے تھا، تبھی تو سوال بنا۔ سوال ہی جب کر رہے ہیں نا، جب حضرت کے ذہن میں تھا کہ یہ گھر ان گھروں میں سے ہے، جیسے ہی کہا نا حضرت ابوبکر نے یہ مکان علی و بطول کے گھر کی طرف، یہ مکان ان گھروں میں سے ہے، بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر، میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ بھائی ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب گھر ان گھروں سے افضل ہے تو اس گھر میں رہنے والے ان سے افضل کیسے نہیں ہوں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مجھے خوشی ہوئی پچھلے دنوں جناب مولانا مفتی اسلام آباد والے حنیف قریشی صاحب، جناب مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے دنوں ایک خطاب کے درمیان وہ حدیث سنا ڈالی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ
بھائی ایسے نہیں، فضائل سننے کا ایک مزاج ہوتا ہے. کم سے کم اللہ کی تسبیح ضرور پڑھتے رہیے. سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہے آپ. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے حضرت آدم کو ان کے علم میں دیکھے. وَإِلَى نُوحَ فِي حِلْمِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ حضرت نوح کو دیکھے کہ ان کا حلم کیسا تھا. وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلْعَتِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ دیکھے ابراہیم کی خلعت کیسی تھی. وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، جو یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر فوراً فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ اکیلے علی کو دیکھ لے، نبیوں کو دیکھنے کا ثواب ہو جائے گا. جو نبیوں کو دیکھنے کا ثواب چاہتا ہے اسے علی کو دیکھنا ہوگا. صحابہ کرام کی ذہانت پر قربان. ایک صحابی محترم کی آواز آئی کہ جو علی کو دیکھ نہ پائے وہ کیا کرے. ہمارے اوپر احسان کیا، ہم نہیں ہیں نا اس زمانے میں. جی سرکار تو فرما رہے ہیں جو علی کو دیکھے اسے نبیوں کے دیکھنے کا ثواب. تو ہم تو نہیں ہیں اس زمانے میں جو مولا علی کو دیکھیں. مکاشفہ، مشاہدہ، جی کشف کی کیفیت. مولا آئے ہیں دکھا کر زیارت کرا کے چلے گئے تو وہ تو اولیاء الہی کا ہی کام رہ گیا، ہم غریب کہاں جائیں. فرمایا یا رسول اللہ جو علی کو دیکھ نہ پائے وہ کیا کرے. فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. پھر ایک اور محترم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پہ احسان کیا، اور وہ جانتے تھے کہ علی کا ذکر کرنا کتنا بڑا نہیں، اس کا نقصان کتنا ہوگا. جانیں جائیں گی، لوگوں کو مارا جائے گا، بیٹھکوں سے اٹھایا جائے گا، عدالتوں سے نکالا جائے گا، علی کا نام لینے پہ سزائیں ملیں گی. تو انہوں نے ہم پہ احسان کیا اور کہا کہ اگر کوئی ذکر علی بھی نہ کر پائے تو فرمایا حب علی عبادہ. بھائی مجھے برداشت کر لیجئے تھوڑا سا اور. علی کی محبت اللہ کی عبادت. کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے، نبی کی آرزو بتا رہا ہوں، سرکار کی آرزو ہے تمہاری کوئی نشست ایسی نہ ہو جس میں میرے علی کی بات نہ ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. مجھے تھوڑا سا سندھیوں سے قدرے زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ سندھ کی ثقافت میں ہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد بھی بولتے ہیں، اور وہ یا علی. بھائی وقت میرے پاس کم ہے مگر عقیدتیں تو ان کی بھی بہت ہے نا، تو یہ تو ایسے ہی کریں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آگے بڑھوں. دیکھیے ہر چیز کی 3 تصویریں فرضی ہیں اور ایک تصویر حقیقی ہے. مثلا ایک تصویر کو کہتے ہیں صورت اور تصویر. ایک صورت کو کہتے ہیں صورت لفظی، ایک صورت کو کہتے ہیں صورت کتبی، ایک صورت کو کہتے ہیں صورت ذہنی، اور ایک صورت کو کہتے ہیں صورت حقیقی. چاروں صورتیں ہیں مگر ایک حقیقی ہے، 3 تصوراتی ہیں، فرضی ہیں. جی خانہ کعبہ لکھتے رہیں، کاغذ بھر ڈالیے آپ کعبہ کعبہ کعبہ. یہ کتبی ہے مگر عمرہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہو پائے گا لکھنے سے، کعبہ لکھنے سے. مکہ مکہ لکھتے رہیے نہیں ہوگا حج. سوچتے رہیے کعبہ کعبہ حج نہیں ہوگا. بولتے رہیے کعبہ کعبہ حج نہیں ہوگا. صورت حقیقی اپنانا پڑے گی، جانا پڑے گا، کعبے کے گرد طواف کرنا ہوگا، تب جا کے عمرہ مکمل ہوگا، حج مکمل ہوگا. قربان جائیں علی پر. علی علی بولیں عبادت، علی علی لکھیں عبادت، علی علی سوچیں عبادت.
علی کا دیدار کر لیں عبادت. اللہ چاہتا ہے میرے علی کی بات ہو. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میرے علی کی بات ہو. کوئی دن سرکار کا نہیں گزرا جو علی کے بغیر ہو. اور اگر کبھی علی کو چھوڑ کر گئے تو ایسی نسبت بنا دی جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے. اللہ اکبر. میرے مولانا بھی کچھ فرما رہے تھے حضرت ہارون سے متعلق، حضرت موسیٰ سے متعلق. موسیٰ اور ہارون کی نسبت بنا دی علی اور نبی نے اپنے ساتھ. اور پھر حسین باب ہے، جتنی صفتیں حضرت ہارون اور موسیٰ میں تھیں وہ جوڑتے چلے جائیے، سب وہ علی اور نبی میں تھی. ہاں ساری تھی. میرا کام ہوا اس پہ، اس وقت نہیں ہے کہ جتنے کمالات حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ جو نسبتیں تھیں نا وہ سب یہاں ہیں. یہ نبی نے فرمایا ہے، آپ نے، میں نے نہیں کہا کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ. جب ہارون اور موسیٰ کی نسبت نبی نے کہا جیسے وہ تھے ایسے تم اور میں ہوں، تو پھر وہ کیا تھے وہ سوچئے، پھر خود ہی کھل جائے گا کہ یہ کیا ہے. بڑا حسین باب ہے فضائل علی و نبی میں. فرمایا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اتنا ہی پیار مولا علی کو بھی نبی سے ہے. نبی کی رحلت کے 30 سال کے بعد کسی نے ایک شربت لا کر مولا علی کو دیا. فرمایا میں نہیں پیوں گا، یہ میرے نبی نے نہیں پیا. اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ نبی نے جو نہیں کیا وہ ہم کریں گے تو وہ بدعت ہے. بدعت کی تعریف والی بحث نہیں ہے یہ. عشق علی والی بات ہے، عشق نبی والی بات ہے. کیونکہ یہ شربت میرے نبی نے نہیں پیا تھا، میں بھی نہیں پیوں گا. 30 سال کے بعد کسی نے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا نحنو فی اداء النبی، میں آج بھی نبی کے غم میں ہوں. میرا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن مجھے نبی کی یاد نہ آتی ہو. مولا علی فرما رہے ہیں. مولا علی کا نبی سے پیار اور نبی کا علی سے پیار بڑا حسین موضوع ہے، تفصیل سے بات ہو. کھانا کھا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں میرا علی کہاں ہے. باہر جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں میرا علی کہاں ہے. بیمار ہوئے سرکار کو تو تپ ہوا، بخار ہوا، سرکار کو بخار ہوا، فرمایا علی کو میرے سراہنے بٹھاؤ. ایک لمحے کے لیے اٹھ کر گئے، آنکھیں سرکار نے موندی ہوئی تھی، ایک لمحے کے لیے مولا علی اٹھ کر گئے، فوراً آنکھیں کھول کر کہا میرا علی کہاں گیا. تو کچھ ہی فاصلے سے مولا علی کی آواز آئی یا رسول اللہ میں آپ کے قریب ہوں، کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ. طویل روایات کا تسلسل ہے کہ کیا پیار ہے ان دونوں ہستیوں میں. اور شخصیات سے کیا تعلق ہے وہ ایک موضوع ہے، کبھی کریں گے بات. ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں علی اور نبی کی. یہ کیا بات ہوئی جہاں علی کی بات آئے وہاں سب یاد آ جائیں. سب اور علی برابر ہی نہیں ہے. اچھا انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ سب اور علی برابر ہیں یا نہیں. نہیں ہے. جب ان بزرگوں نے اپنے جیسا علی کو نہیں کہا تو امت کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اس دروازے پر آنے والوں کی عزت یہی ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کل علم اسے دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ بہت بڑا عنوان ہے، بڑی عظمت کی بات ہے. بات تو ایسی میں نے شروع کر دی ہے کہ یہ بات ختم ہونے والی ہے نہیں. وہ بھی علی مولا کی بات. جب سرکار نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو تو 1400 سال تو اب تک گزر گئے، نہ جانے آئندہ کب تک یہ زمانہ چلے گا. تو اتنی علی کی بات ہے نا کہ ہر مجلس میں بھی ہو پھر بھی کم نہ ہو. ہر مجلس میں علی مولا کی بات ہو مگر بات تکراری نہ ہو. یہ ہے آرزو مصطفیٰ. نبی چاہتے ہیں کہ میرے گھرانے سے پیار کرو. حسین سے کتنا پیار ہے. گزر رہے ہیں گلی سے کہ رستے میں ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. وہ آواز حسین سے ملتی تھی. دروازہ جا کے بجا دیا. صحابہ کرام ساتھ ساتھ ہیں. دروازہ سرکار نے بجا دیا. ایک خاتون دروازے پر آئی. فرمایا یہ تمہارا بچہ ہے، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے.
اسے خاموش کرواؤ، مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے۔ چند قدم کے فاصلے پہ جناب زہرا تھی۔ حسین مولا کو بھوک لگی، نبی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ زہرا آ جائیں اور حسین کو دودھ پلائیں۔ حسین مولا کا رونے کی پہلی آواز بلند ہوئی، نبی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ بی بی کے آنے تک حسین کو روتا دیکھیں۔ اپنا انگوٹھا، سنی شیعہ نے لکھا ہے، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا بلا تشبیہ۔ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک ہمک کے دودھ پی رہے تھے۔ نبی نے دوسرا ہاتھ حسین مولا کے سر پہ رکھا اور سر کو سہلاتے ہوئے فرمایا آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ جی جی۔ سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں کہ ایک بچے کو پڑھ کر گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا، زمین پہ اتار دیا، آگے بڑھے۔ ایک محترم صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے بس اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے میرے حسین کا احترام کرتا ہے۔ حضرت بی بی ام سلمہ سے فرمایا میں سفر سے لوٹا ہوں، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو، کوئی ملنے آئے تو اتنا کہہ دینا کہ نبی محو استراحت ہیں۔ حجرے میں چلے گئے، چند ہی لمحے گزرے تھے کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، 3 سال کا سن ہے۔ کہا نانا آئے ہیں؟ کہا تمہارے نانا آئے ہیں مگر وہ آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ تو تھوڑی سی حسرت سے نانی کو دیکھا اور کہا مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ مولا حسین لوٹ گئے، ابھی چند قدم حسین لوٹے کہ حجرے سے نبی باہر آئے۔ آپ نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، ابا دوش پر نہیں تھی، نالینیں نہیں تھیں، جی محو استراحت تھے۔ آگے آئے، حسین کو گود میں لے کر بی بی کو دیکھ کر کہا تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا؟ بی بی فرماتی ہیں حسین کو حجرے میں لے گئے، کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی۔ بی بی فرماتی ہیں میں پریشان ہوئی، نگران ہوئی، میں حجرے میں گئی تو میں نے دیکھا نبی نے قمیص اتاری ہوئی ہے، حسین کا کرتا بھی اتارا ہوا ہے، حسین کا سینہ اپنے سینے سے لگتا، حسین کے لبوں پر پیار کر رہے ہیں، حسین کے گردن پر پیار کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب، آپ ایسے کیوں اس بچے سے پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا اس سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے، ان لبوں کی توہین ہوگی، اس گلے پہ خنجر چلے گا۔ مجھے ابھی جبریل نے میرے حسین کی شہادت سنائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، میں ان سے تو گزارش کروں گا کہ مجلس میں تکلف کر کے نہیں رویا کرو۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام رضا دعا دیتے ہیں، امام صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد تقی مصلی بچھا کے حسین پہ رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ آمادہ ہو گئے، چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں، چلیے کربلا چلتے ہیں۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 3 لاشوں پہ بہت روئے۔ کچھ اور لاشیں بھی ہیں جن پہ حسین روئے ہیں، جن لاشوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، ان میں ایک لاشا علی اکبر کا لاش۔ جب ہور کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے نا تو ہور نے بڑھ کر مولا سے لینا چاہا، فرمایا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ آپ کے غلام ہور کا بیٹا ہے، اسے مجھے دے دیجئے۔ فرمایا ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ فرمایا ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اب میں رونے والے سے پوچھوں جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کوئی تھا جو کہے کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ برابر سے ایک برقع پوش بی بی کی آواز آئی۔ حسین مولا نے مڑ کر دیکھا تو زینب بی بی کھڑی ہیں۔
فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی، واحد لاشا ہے جو حسین کے ساتھ بہن نے اٹھوایا ہے۔ اس لاشے پہ حسین بہت روئے ہیں۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ ہے عباس کا لاشا۔ لاشے پر پہنچ تو گئے، کمر پکڑ پکڑ کے پہنچے، گرتے اٹھتے پہنچے۔ جب لاشے پر پہنچے تو مولا کے بازو کٹے ہوئے تھے، آگے بڑھے، زمین پر بیٹھے، تھکے نہیں، جو رو رہے ہیں نا، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر۔ جن پر پابندی تھی نا انہیں رونے نہیں دیا، انہیں تازیانے مار کے خاموش کروایا گیا، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مولا زمین پر بیٹھے، حضرت عباس کا سر اپنی آغوش میں لیا اور کچھ وصیتیں پوچھنے لگے، کچھ کہنے لگے، دل بانٹنے لگے کہ آہستہ آہستہ حضرت عباس نے سر ہٹا دیا۔ پھر مولا نے سر کو گود میں لے لیا، پھر حضرت عباس ہٹانے لگے تو فرمایا عباس تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کی جگہ ہے، کہاں میں اور کہاں زانو ہے حسین؟ فرمایا عباس ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہمارے زانو پر رہے۔ وصیتیں فرمائی مولا عباس نے، اور ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ سارے لاشے حسین مولا لائے ہیں خیموں میں، گنج شہیدہ میں ایک بڑے خیمے میں لاشے لا کے رکھتے تھے، لیکن حضرت عباس کا لاشا نہیں لائے، کیونکہ فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ نقن صاحب کہتے ہیں جو یہ مولا نے فرمایا نا حضرت عباس نے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے لے جائیں گے، کچھ دیر بعد حسین کا لاشا کون لائے گا؟ سکینہ کو بڑی ڈھارس اور تسلی ہوگی اگر میرے بابا کا لاشا نہیں آیا تو چچا کا بھی لاشا نہیں آیا، میں اس بھتیجی کو تسلی دے جاؤں، اس کربلا میں تمہارا بابا غریب ہے تو تمہارا چچا بھی غریب ہے۔ تیسرا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، زبان پہ اللہ کا شکر تھا، اللہ کی تسبیح تھی اور آنکھوں سے آنسو تھے، وہ تیسرا لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین مولا سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، میری قسمت میں دوبارہ آنا انشاءاللہ ہے، میں کوشش کروں گا میں جیسے حکم فرمایا ہے، لیکن کیا معلوم کہ دوبارہ آنا نہ ہو، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ بھی تھوڑا سا مجھے اور سن لیجئے۔ سلام بھیجا کریں جناب رباب کو، اس بی بی کا بڑا جگر تھا، بڑا حوصلہ تھا کربلا کی ماؤں کا، اور ان ماؤں میں بھی جناب رباب، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ دو ہی کمائیاں تو تھیں جناب رباب کی، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور امام حسین کی گود میں دے دیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیہ، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، میرا مجاہد کربلا جا رہا ہے، جناب رباب کی طرف سے مجاہد کربلا جا رہا ہے، سجایا سوارا پیار کر کے بابا کی گود میں دے دیا۔ نقن صاحب کا جملہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں جب علی اصغر کو بابا کی گود میں دے رہی تھی نا تو عجب نہیں فرمایا ہو اگر تمہاری دادی زہرہ جنت میں پوچھیں تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا مجھے پلانے کو پانی نہیں تھا، میں سب کو پیاسا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایک کمائی جناب علی اصغر، مدینے میں جب تک جناب رباب زندہ رہیں اور مدینہ منورہ میں رہیں سائے میں نہیں بیٹھی، سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی ہوتی تھی۔ جب کوئی پوچھتا تھا تو کہتی تھی، جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا تو فرمایا میرے بابا کے لاشے کو دھوپ میں دیکھ کر آئی ہیں۔
اپنے شوہر کے جنازے سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اے میرے والد تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی, میرے تو سر پہ بھی چادر نہیں رہی, مگر میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, تمہاری یاد میں رہوں گی. جب دھوپ میں بیٹھی ہوتی تھی نا, بڑے مرثیے لکھے ہیں جناب رباب نے, جناب ام البنین نے امام حسین کے اوپر مرثیے لکھے ہیں. عربی میں جناب رباب کے مرثیے ہیں. جناب رباب جب دھوپ میں بیٹھ کر یاد کرتی تھی نا, جب حسین یاد آ جاتے تھے تو امام حسین پہ مرثیہ لکھتی تھی, اور جب علی اصغر یاد آ جاتے تھے تو حضرت علی اصغر کا مرثیہ کہتی تھی. ایک مرثیے کے ایک مصرے کا مفہوم سنا رہا ہوں. فرماتی ہیں علی اصغر میں نے بڑے بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو لاٹ اٹھایا جاتا ہے, لاٹ اٹھایا جاتا ہے بچوں کا دودھ چھڑاتے وقت, مگر میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا. دھوپ میں بیٹھتی تھی مدینے کے گھر میں صحن میں. ایک صحابی محترم ہیں, تابعین میں سے ہیں, حضرت ابو حمزہ صومالی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جن کے دعائے ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں پڑھنے کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد کچھ مدت بعد, کچھ دنوں بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا. کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کے حضرت کے حجرے میں پہنچایا. جب میں صحن سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک برقع پہنے بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے. میں نے بہت دیر حضرت سے سوالات کیے, جوابات پوچھے. جب میں واپس جانے لگا تو کنیز کو مولا نے بلا کے کہا انہیں دروازے تک پہنچاؤ. تو انہوں نے آوازیں دیں اور پردے کروائے, اور پھر مجھے جب دوبارہ لے جانے لگے تو میں نے دیکھا وہ بی بی, برقع پہنے بی بی جو دھوپ میں بیٹھی تھی, دھوپ ڈھل گئی ہے, وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو پشت سے دروازے, حجرے کے دروازے سے امام سجاد کی آواز آئی, ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, یعنی ادب کرتے ہوئے کہا, مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے, شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے, اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے, مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے, مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے, میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہیں. ابو حمزہ تو چلے گئے, اجر و کمال اللہ, جلدی نہیں ہے مجھے جو پرسہ دینا چاہ رہے تھے. جناب ابو حمزہ تو چلے گئے. امام سجاد جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا, ایسے اپنی ماں کے برابر میں. ماں بھی حقیقی اس معنی میں ماں نہیں ہے, بی بی امام سجاد کی والدہ بی بی شہربانو ہیں, یہ جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کی والدہ ہیں, مگر ماں کا حق رکھتی ہیں, ماں کا درجہ رکھتی ہیں. برابر میں آ کے بیٹھے اور کہنے لگے, فرمانے لگے, اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ انہیں سائے میں لے آؤ. تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی, علی اصغر کا قاتل مارا گیا. مجلس میرے حساب سے ہو گئی, مگر مجھے ایک منزل اور آگے آنے دیجئے. جناب رباب کی دوسری کمائی جناب سکینہ ہے. ایک بچے کو امام حسین کی گود میں دے دیا, ایک بچی کو شام میں چھوڑ کر آ گئے. اللہ آپ کو بی بی کی زیارت کا شرف عطا کرے. میں ابھی پچھلی دفعہ تو میں دمشق اترا, لیکن اس سے پچھلی دفعہ لبنان بیروت میں اترے, اور ہم پھر بالا بک کے ذریعے سے بیروت کے رستے سے لبنان کے رستے سے شام میں آئے. اس وقت تک یہ فلائٹیں شروع نہیں ہوئی تھیں شام کی. تو جب بیروت سے گزرے اور بالا بک پہنچے تو ہمیں کسی نے بتایا, بالا بک میں قیام رہا اسیروں کا, مولا کا, بیویوں کا, جب اسیر ہو کر آئے تو مجھے کسی نے بتایا یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کی قبریں بھی ہیں. ایک کی عمر 9 سال تھی, ایک کی عمر 16 سال تھی. 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں لبنان میں, بالا بک بارڈر کے قریب. تو ہم زیارت کرنے گئے. جب تفصیل ہم نے دیکھی تو کیا لکھا ہوا تھا, یہ 9 سال والی بیٹی وہ ہے جو اونٹ سے گری تھی اور اونٹ نے پیر رکھ دیا تھا. اس بچی کو یہی دفنا دیا. اور وہ جو بڑی بیٹی تھی امام حسین کی, جب بازار سے گزر رہے تھے تو پتھر مارے جا رہے تھے. ایک پتھر ان کی پیشانی پہ لگا جس سے خون بند نہیں ہوا.
اور اس بچی کو بھی وہیں دفنا کرا گیا۔ سلام ہو ابو طالب پر۔ سارا خاندان کہاں کہاں لوٹا گیا، ایک بچی زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی اس منظر پہ سوچے۔ شام کے لشکر کا ایک سپاہی، یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے، مگر جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے سر لگتا ہے جا کر۔